مکہ معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، دفاعی نوعیت کا ہے۔ اس میں خطے کا کوئی بھی ملک شامل ہو سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وضاحت، کہا دفاعی معاہدے کا مقصد کسی ملک کو نشانہ بنانا نہیں، امن و سلامتی کی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانا ہے۔ اور صدر ٹرمپ ایٹمی معاہدے کے بغیر ہی ایران جنگ کے خاتمے پر غور کر رہے تھے۔ خیال تھا اپنے ہرمز کھلنے پر فتح کا اعلان کریں گے۔ وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ، لکھا ایران کی سخت شرائط نے ٹرمپ کے پلان کو مشکل بنا دیا۔ مکہ دفاعی معاہدہ سائن ہوا ہے، پاکستان کے لوگوں کے لیے بلکہ مسلم امہ کے لیے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ فخر کی بات ہے۔ سعودی عرب اور ترکیے کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ 100 سال بعد یہ ممکن ہوا ہے۔ یہ تین ممالک کا دفاعی معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے بلکہ خطے میں امن کی ضمانت فراہم کرے گا۔ مکہ دفاعی معاہدہ امن لائے گا، خطے میں استحکام آئے گا۔ وزراء کا پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں مشترکہ ویژن حقیقت بن گیا۔ دفاعی معاہدہ تینوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ عطا تارڑ کی گفتگو، رانا ثناءاللہ نے مکہ کی مقدس زمین پر تاریخی معاہدہ پاکستان کے لیے اعزاز قرار دیا، کہا دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کے اتحاد کا باعث بنے گا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ معاہدہ کسی کے خلاف نہیں، امن کی ضمانت ہے۔ علی پرویز ملک نے تاریخی معاہدہ امت مسلمہ کے اتحاد کی جانب اہم قرار دیا۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ تینوں ممالک کے تعلقات معاہدے کے بعد مزید مضبوط ہوں گے۔ ایک ایسا تاریخی معاہدہ کیا ہے جو پوری امت مسلمہ کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اور فیلڈ مارشل نے جو اس میں کلیدی کردار ادا کیا اس معاہدے کے ممکن بنانے میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، پوری عالم اسلام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی قوم کو مبارکباد، کہا تاریخی دفاعی معاہدہ پوری امت مسلمہ کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ دنیا میں پاکستانی قوم، افواج اور قیادت کا سر فخر سے بلند ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معاہدے کو ممکن بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے بھائی چارے کا ثبوت دیا۔ کسی ایک ملک پر حملہ مشترکہ حملہ سمجھا جائے گا، مل کر مقابلہ کریں گے۔ پاک ترک سعودیہ دفاعی معاہدے میں مصر کی شمولیت بھی متوقع۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کہتے ہیں کچھ تکنیکی مسائل حل ہو جائیں تو مصر بھی معاہدے میں شامل ہونے کے قریب ہے۔ دفاعی معاہدہ نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسا ہے۔ نئے دفاعی اتحاد کے لیے ایک جنرل سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا جس کا صدر دفتر سعودی عرب میں ہوگا۔ اغوا سے قتل تک میر رضا کیس میں تفتیش کا رخ بدل گیا۔ قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد اغوا کا مقدمہ قتل میں تبدیل، دفعہ 302 شامل۔ کیس کی تفتیش کے لیے بنائی گئی نئی تحقیقاتی ٹیم میں بھی رد و بدل۔ ڈی آئی جی عامر فاروقی کی سربراہی میں 5 رکنی نئی ٹیم از سر نو تفتیش کرے گی۔ پہلا اجلاس کل طلب۔ میر رضا کو گولی پیچھے سے لگی، کمر سے پسلیوں کو چیرتے ہوئے سینے سے باہر نکل گئی۔ جسم پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے۔ دوسرے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے پولیس کی نااہلی کا پول کھول دیا۔ میر رضا کیس میں پولیس کی تفتیش میں جھول، پستول کی گولی کا خول واقعے کے مقام سے پہلے روز کیوں نہیں ملا؟ مقام کلیئر ہونے کے 8 روز بعد کیسے مل گیا؟ ہول کی فورینسک رپورٹ اب تک کیوں نہیں آئی؟ گیسٹ ہاؤس کا کئی بار ذکر آ چکا، گیسٹ ہاؤس کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ عملے سمیت 21 افراد کے بیانات کو فائل کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیا چھپایا جا رہا ہے؟ کس کو بچایا جا رہا ہے؟ کئی سوالات جواب طلب۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ انہوں نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ حکومت کا اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو نئی تفتیشی ٹیم ہے، انویسٹیگیٹ کرے گی، فیملی کو مطمئن کیا جائے گا، کسی چیز کے اوپر پردہ نہیں ڈالا جائے گا۔ جس کسی نے بھی شفاف کام کیا ہے انشاءاللہ اس کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں گے۔ میر رضا کیس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں، غیر جانبدار تحقیقات کی جائیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی یقین دہانی، کہا پولیس کل تک خودکشی کا پہلو دیکھ رہی تھی، اب تحقیقاتی ٹیم نئے شواہد کی روشنی میں ہر پہلو پر کام کرے گی۔ سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی چیئرپرسن فریال تالپور کا میر رضا علی قتل کیس کا نوٹس، شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی سفارش کرتی۔
بھارتی پراکسیز کے لیے پاک سرزمین پر کوئی جگہ نہیں، بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 3 میں بڑی کامیابی، مستونگ، بولان، واشوک اور آوران میں 15 خوارج انجام کو پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوارج کے نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پر فورسز کو شاباش۔ بلوچستان سے ملک دشمن عناصر کے نیٹ ورک کو تباہ کرنا خوشائند قرار، امن خراب کرنے کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا بھی فورسز کو خراج تحسین۔ ہتھیاروں کی مبینہ اسمگلنگ سے متعلق افغان طالبان کا دعویٰ بے بنیاد اور حقائق کے منافی قرار۔ افغانستان نے امریکی اتحادی افواج کے چھوڑے گئے فوجی ساز و سامان کی مالیت کا تخمینہ 7.2 ارب ڈالرز ہے۔ وزارت اطلاعات نے ہتھیاروں کو پاکستان سے منسوب کرنے کا الزام اصل مسئلے سے عالمی توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی سے صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات۔ مقامی میڈیا کے مطابق فوجی معاملات، حالیہ جنگ کی صورتحال اور مستقبل کے لائحہ عمل پر غور کیا گیا۔ سپریم لیڈر بننے کے بعد مجتبی خامنئی کی پہلی ویڈیو سامنے آ گئی۔ لاہور میں بادل برس پڑے، گلبرگ ٹاؤن شپ، ہربنس پورہ سمیت مختلف علاقوں میں بارش۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مزید بادل برسنے کی پیشگوئی۔ سمڑیال میں نالہ ایک کا بند ٹوٹ گیا، بھوپال والا کے مقام پر پانی آبادی میں داخل۔ ایران نے اپنے ہرموز کھولنے کے لیے امریکہ کے سامنے شرائط رکھ دی۔ بحری ناکہ بندی ختم کی جائے، امریکہ فوج واپس بلائے، نقصانات کا ہرجانہ دیا جائے، منجمد اثاثے جاری کیے جائیں۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری باقر ذوالقدر کہتے ہیں، جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز آبی گزرگاہ نہیں، ایک محاذ بن چکی، شرائط تسلیم ہونے تک آبِ ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھیں گے۔ ٹیکن 8 پر پھر پاکستان کا راج، محمد زبیر نے ای سپورٹس ورلڈ کپ میں ٹیکن 8 کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ فیصلہ کن فائٹ میں جنوبی کوریا کے گیمر کو 5-0 سے شکست دی۔ سیمی فائنل میں ہم وطن ارسلان ایش کو ہرایا، چیمپئن بننے پر ٹرافی کے ساتھ $3 لاکھ کے حقدار۔ کینیڈین اوپن میں ایک اور اپ سیٹ، ارینا سابالنکا باہر، بیلاروس کی ٹینس سٹار ایکٹرینا نے سخت مقابلے کے بعد شکست دی۔ ایران نے اپنے ہرموز کھولنے کے لیے امریکہ کے سامنے شرائط رکھ دی۔ بحری ناکہ بندی ختم کی جائے، امریکہ فوج واپس بلائے، نقصانات کا ہرجانہ دیا جائے، منجمد اثاثے جاری کیے جائیں۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری باقر ذوالقدر کہتے ہیں، جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز آبی گزرگاہ نہیں، ایک محاذ بن چکی، شرائط تسلیم ہونے تک آبِ ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھیں گے۔ ٹیکن 8 پر پھر پاکستان کا راج، محمد زبیر نے ای سپورٹس ورلڈ کپ میں ٹیکن 8 کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ فیصلہ کن فائٹ میں جنوبی کوریا کے گیمر کو 5-0 سے شکست دی۔ سیمی فائنل میں ہم وطن ارسلان ایش کو ہرایا، چیمپئن بننے پر ٹرافی کے ساتھ $3 لاکھ کے حقدار۔